والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیازاتی حضرت خدمت ہے۔ اپنے بھی خواہ مجھ سے بیگانے بھی ناخوش ہیں، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیلوں میں ہونے والی مبینہ بدعنوانیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے روز ہی جب ملزمان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے، جیل میں آتے ہیں تو ان کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، جوڑی سے اندر آتے ہیں تو اب قانونی طور پر تو اگر کسی کے پاس پیسے ہوں، گھڑی ہو، کچھ بھی ہو تو اس کی جو ہے وہ اس کا باقاعدہ رجسٹر میں اندراج کر کے اس کی رسید دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری جیلوں میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ پیسے وغیرہ رکھ لیے جاتے ہیں اور رسید نہیں دی جاتی، اور اس کے بعد وہ انہیں ملازے والے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کام بھی کروا لیتے ہیں، گھاس وغیرہ جو ہے اکھیڑنا ہو، ادھر ادھر صفائی کرنی ہو تو انہیں بھیج دیتے ہیں اور پھر ملازے والے کمرے میں رات رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی صبح جو ہے ان کو ملازے میں پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی گنتی ہوتی ہے، ایک مقدمے میں بہت سے ہوں تو انہیں مختلف بیرکس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں وہ جو ہے وہ پیسے دے کے ایک ہی بیرک میں ہوتے ہیں، 5 سے 10 ہزار روپے جو ہے وہ لے کر تو انہیں ایک ہی بیرک میں رکھا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو کل بتا چکا ہوں۔ تو اس کو اب اس چیز کو پکڑنا ہو تو کیسے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی کوئی انسپیکشن کرنے والے آئیں تو وہ جو سینٹرل ٹراور ہوتا ہے، جسے جیل کی زبان میں چکر کہتے ہیں، چکر میں رجسٹر نمبر 25 پڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں اندراج ہوتا ہے ایسے قیدیوں اور حاکموں کا جنہیں ایک بارک سے دوسری بارک میں ان کو جو شفٹ کرنا ہو، ان کی گنتی ڈالنی ہو تو رجسٹر نمبر 25 میں ان کا جو ہے وہ اندراج کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بے قیدی ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیل میں ملاقاتی آتے ہیں تو جو بھی ملاقاتیوں کے لیے جو دروازہ مختص راستہ مختص ہوتا ہے اس راستے آتے ہیں تو ان میں جو وی آئی پی ملاقاتی ہوتے ہیں اور جو مال پانی دے کے ملاقات کرتے ہیں، وہ ان کے لیے علیحدہ ہے کہ جو سپرنٹ جیل کا ایک عزلی ہوتا ہے وہ علیحدہ سے اس کام کے لیے معمور ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، عام جو ملاقاتی ہوتے ہیں وہ تو اپنا اشتراکی کارڈ دکھا کے تو وہ اندراج کرا لیتے ہیں اور ملاقاتی شرط میں ملاقات کرتے ہیں، اور جو وی آئی پی ملاقاتی ہوتے ہیں جو پیسے دے کے خصوصی کمرے میں ملاقات کرتے ہیں اپنے قیدیوں اور حاکموں سے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عزلی ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ کا، اس کو اپنا شناختی کارڈ دکھا دیتے ہیں، یا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، نہ بھی رکھے تو وہ ان کا نام لکھ لیتے ہیں اور جس قیدی حوالتی سے ملاقات کرتی ہے اس کا نام بھی لکھ لیتا ہے، تو وہ پرچی سیدھا سپرنٹینڈنٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ میں ایک کسی خاص سپرنٹ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ سپرنٹ کے پاس چٹ چلی جاتی ہے اور سپرنٹ جو ہے اس پہ جب دستخط کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ جو عزلی ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے، جو واقی ٹاکی جو وائرلیس سسٹم ہوتا ہے اس پہ سینٹرل ٹاور میں، کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ بارک سے بلوا کر تو کمرہ خصوصی میں لایا جائے تاکہ وہ اپنے ملاقاتیوں سے ملاقات کر سکتے۔ تو میرے مشاہدات کے مطابق تو ایک قسم کی منڈی لگی ہوئی ہوتی ہے اور کئی سو لوگوں کو روز اس طرح ملاقات کرائی جاتی ہے۔ گو کہ اس سلسلے میں انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑے سرکلر تو جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے یہ کام چل رہا ہے، تو لیکن فائلوں کا پیڑ بھرنے کے لیے سرکل وغیرہ جاری ہوتے رہتے ہیں اور یہ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔